السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ امام زین العابدین علیہ السلام بہت عظیم انسان اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بیٹے تھے۔ آج میں آپ کو ان کے کچھ حالات اور ان کی وصیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایسے عظیم لوگ، ان کے حالات کیسے ہوتے ہیں، واقعات کیسے ہوتے ہیں اور ان کی وصیت کیسی ہوتی ہے۔ امام زین العابدین ایسے بلند اخلاق کے مالک تھے کہ مومنین کے دل ان کی طرف کھنچے چلے آتے تھے۔ امام زین العابدین ہی وہ شخصیت ہیں جن کا خشوع و خضوع، زہد و تقوی، عبادات اور خدا پرستی ضرب المثل بن گئی، اور آج تک آپ کو زین العابدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام زین العابدین ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے برپا کردہ انقلاب کو اپنی پھوپھی اور اسیران کربلا کے ہمراہ آب حیات پلایا اور انقلاب عاشورہ کا زندگی کی آخری سانسوں تک دفاع کیا اور دنیا کو اس عظیم انقلاب کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کیا۔ امام زین العابدین ہی ان آنکھوں کے مالک ہیں جن سے 10 محرم کے بعد جاری ہونے والے آنسو کبھی خشک نہ ہوئے۔ امام کے مختصر حالات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین امام حسین علیہ السلام کے فرزند اور حضرت علی ابن ابی طالب کے پوتے ہیں۔ ان کے مشہور القابات میں امام علی بن حسین بن علی طالب کے القاب میں سے 2 لقب بہت مشہور ہیں۔ ایک لقب سجاد ہے، دوسرا زین العابدین ہے۔ گویا کہ امام زین العابدین کا جو لقب ہے وہ سجاد بھی ہے۔ کتابوں اور لوگوں کے درمیان گفتگو میں اکثر طور پر نام کی بجائے لقب ہی سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام زین العابدین یا امام سجاد کہہ کر ذکر کیا جاتا ہے۔ امام زین العابدین کی والدہ کا نام شاہ زنان تھا، اور بعض روایات میں امام سجاد کی والدہ کا نام شہربانو بھی مذکور ہے۔ امام علیہ السلام کی والدہ ایران کے بادشاہ یزدجر بن شہریار کی بیٹی تھی۔ امام زین العابدین کی ولادت باسعادت امام علی ابن ابی طالب کی شہادت سے تقریباً 2 سال پہلے 5 شعبان 38 ہجری میں ہوئی تھی۔ امام زین العابدین نے اپنے دادا حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے چچا حضرت امام حسن اور اپنے بابا حضرت امام حسین کے دور امامت میں زندگی گزاری، اور دنیا کے اتار چڑھاؤ اور بے وفا مسلمانوں کے بدلتے رنگوں اور منافقین کے مکروہ ہیلوں کو بہت قریب سے دیکھا، اور جوانان جنت کے سرداروں امام حسن اور امام حسین کو امت کے ہاتھوں ملنے والے مصائب، آلام اور دکھوں میں ان کے برابر کے شریک رہے، اور اہل بیت پر گرنے والی کائنات کی سب سے بڑی مصیبت کو کربلا سے شام اور شام سے مدینہ تک اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اسی مصیبت نے ہی امام زین العابدین کو آخری دم تک خون کے آنسو رلا دیا۔ امام زین العابدین بہت ہی عظیم اور صاف، اعلیٰ ترین اخلاق اور بلند ترین صفات کے مالک تھے، اور لوگوں کے ساتھ اس اخلاق سے ملتے تھے کہ ہر ملنے والا آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ آپ ہمیشہ لوگوں کی حاجات، ضرورتوں کا خیال رکھتے اور اپنا تعارف کروائے بغیر ان کے گھروں میں ان کی ضرورت کی اشیاء پہنچا دیتے۔ عمر بن ثابت کہتے ہیں کہ جب امام علی بن حسین کی وفات ہوئی، انہیں غسل دیا گیا تو غسل دینے والے ان کی کمر پر سیاہ نشانات دیکھنے لگے اور کہنے لگے یہ کیا ہے؟ تو کسی نے انہیں بتایا امام زین العابدین رات کو آٹے کی بوریاں اپنی کمر پر اٹھا کر اہل مدینہ کے فقراء میں تقسیم کرتے تھے، اور یہ کمر پر جو نشان ہے انہی بوریوں کے نشان ہیں۔ زرارہ سے مروی ہے امام زین العابدین ایک اونٹنی پر سوار ہو کر 20 مرتبہ حج کے لیے گئے، لیکن کبھی بھی ایک مرتبہ بھی اس اونٹنی کو چھڑی نہ ماری۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے امام زین العابدین پر سب و شتم کی، آپ کو گالیاں دیں، تو آپ نے اس سے فرمایا اے جوان، ہمارے سامنے ایک ہی دشوار ترین رکاوٹ ہے، اگر میں اس رکاوٹ کو عبور کر لیتا ہوں تو مجھے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے جو تم نے کہی ہیں، اور اگر میں اسے عبور نہ کر سکا تو میں اس سے بھی بدتر جو تم نے کہا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ امام زین العابدین کی ایک باندی تھی، اس سے کھانے سے بھرا برتن ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ خوف سے پیلا ہو گیا، تو امام زین العابدین نے اسے فرمایا جاؤ، تم خدا کی راہ میں آزاد ہو۔ امام زین العابدین کی بہت سی وصیتیں تھیں۔ وصیت سے پہلے آپ کے بہت سے اقوال بھی ہیں۔ آپ نے ایسے ایسے اقوال کہے امت کے لیے مشعل راہ،
عبادات میں اضافے کے لیے، تقوی کے لیے صحیفہ سجادیہ کے نام سے یہ ان کا صحیفہ بھی مشہور ہے۔ امام نے جو وصیت کی، جب امام زین العابدین کے بدن میں زہر سرایت کر گیا اور آپ کو اپنی شہادت کا یقین ہو گیا، تو آپ نے اپنے بیٹے امام محمد باقر کے پاس آئے اور انہیں چند وصیتیں فرمائیں، اور پھر فرمایا اے میرے فرزند آگاہ ہو جاؤ، میں عنقریب تم سے جدا ہونے والا ہوں اور موت قریب آ چکی ہے، اور ولید جو میرے ساتھ کرنا چاہتا تھا اس نے کر دیا۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اے بیٹے، میں تمہیں وہ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں جو میرے بابا نے مجھے اس وقت کی تھیں جب ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا تھا۔ پھر امام نے کچھ وصیتیں فرمائیں جن میں یہ وصیت بھی تھی کہ اے بیٹا خبردار کسی ایسے پر ظلم نہ کرنا جس کا خدا کے علاوہ کوئی مددگار نہ ہو۔ وصیت کرنے کے بعد 3 مرتبہ امام زین العابدین پر غش طاری ہوا، پھر آنکھیں کھول کر امام زین العابدین نے یہ پڑھا اذا وقعت الواقعہ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ پھر فرمایا تمام تعریفیں اس معبود کے لیے ہیں جس نے ہم سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں زمین کا وارث قرار دیا، ہم بہشت میں جس مکان میں چاہے رہیں، تو اچھے عمل کرنے والوں کا اجر کتنا ہی اچھا ہے۔ اس کے بعد امام زین العابدین کی روح پرواز کر گئی اور امام زین العابدین نے انتہائی مظلومیت کے عالم میں 25 محرم الحرام 94 ہجری کو اس دنیا فانی کو خیر باد کہہ دیا۔ امام زین العابدین پوری زندگی مصائب جھیلتے رہے اور کربلا کے واقعے کو وہ یاد کرتے تھے، اور اپنے بابا کی شہادت کو جب تصور کرتے تھے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ اس وقت یہ چھوٹے سے بچے تھے، بیمار تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔